من احق الناس، صحابی نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا من احق الناس بحسن خلقی، یا رسول اللہ سب سے زیادہ اچھے اخلاق سے کس سے پیش آؤں میں بات کروں؟ صرف بات نہیں، پیش، لب و لہجہ بھی نرم، اور جو آپ کے چہرے کے اور بازوؤں کا جو ایک جو اثر ہے نا اس میں بھی مٹھاس، ہر چیز میں مٹھاس۔ تو صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ سب سے زیادہ کس سے اچھے اخلاق سے پیش آؤں؟ آپ نے کیا فرمایا؟ اپنی ماں سے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ثم من، ماں کے بعد کون ہے؟ یہ نہیں پوچھا کہ اور بھی ماں کا حق ہے، ماں کے بعد والا نمبر بتائیں کس کا ہے؟ آپ نے فرمایا امک، اس کے بعد بھی تمہاری ماں۔ کیا مطلب؟ جتنے چمچ چینی کے ماں سے بات کرتے ہوئے اپنے کلام میں گھولے تھے نا، اب جو چینی کے کچھ چمچ باقی رہ گئے ہیں وہ بھی کس میں ڈال دو، وہ بھی ماں سے کلام کرتے ہوئے اسی میں گھول دو۔ صحابی نے تیسری مرتبہ پوچھا ثم من، یا رسول اللہ اس کے بعد تیسرے نمبر پہ کون ہے؟ بلاغت دیکھو یار کلام کی۔ صحابی یعنی گویا بزبان ثم کا مطلب ہوتا ہے اس کے بعد، یعنی گویا صحابی کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ ماں کا حق پتہ چل گیا، ماں کا نہیں پوچھ رہا، اب ماں کے بعد والا بتائیں مجھے۔ لیکن نبی ان کے سوال کو کیا کر رہے ہیں؟ سوال جو آپ کا جواب ہے وہ سوال کے مطابق نہیں ہے، نبی کا جو جواب ہے وہ سوال کے مطابق نہیں ہے، اور یہ کلام میں عیب ہے۔ جو پوچھا جا رہا ہے آپ اس کے علاوہ کوئی اور جواب دیں، یہ اچھا کلام نہیں کہلاتا۔ تو بتاؤ نبی ایسا کر سکتے ہیں کہ غلط بات کریں؟ اصل میں یہ بظاہر اچھا نہیں ہے، لیکن یہ جواب بہت زیادہ اچھا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ بتانے کے لیے کہ تم سوال نہیں پوچھو گے پھر بھی میں دوسرے نمبر پہ بھی تمہاری ماں ہی کو ڈال دوں گا۔ تو صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ دوسرے نمبر پہ سب سے زیادہ اچھے اخلاق سے کس سے پیش آؤں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امک، دوسرے نمبر پر بھی کون ہے؟ ماں۔ پھر صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ ثم، چلو دو دفعہ ہو گئی ماں، اب بتائیں ماں کے بعد کون ہے؟ یعنی ماں کے علاوہ آپ تیسرے نمبر پہ کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ امک، تیسرے نمبر پہ بھی کون ہے؟ کیا عجیب انداز ہے ماں کا حق۔ تو ماں سے جب بات کرے نا بچھ جائے انسان، بہت میٹھا لہجہ، بہت میٹھا لہجہ۔ پھر صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ ثم من، اس کے بعد؟ فرمایا دوست نہیں، ایئر ہوسٹس نہیں، باس نہیں، گرل فرینڈ نہیں، فرمایا اس کے بعد چوتھے نمبر پہ کون ہے؟ ابوک۔ تو بھائی اخلاق تو یہاں سے شروع ہو رہے ہیں۔ ہمارا حساب کتاب کیا ہے؟ باس کے سامنے کڑوی کسیلی برداشت کریں گے، جاب سے نکال نہ دے، کسٹمر سے بہت اچھی طرح سے پیش آئیں گے کہ تجارت میں نقصان نہ ہو۔ باپ کے ساتھ دیکھو کیسا سلوک ہے، بچوں کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی شفقت تھی اولاد۔ حضرت انس ابن مالک کہتے ہیں مجھے میری ماں نے بچپن میں نبی کے حوالے کیا تھا، 10 سال کی میری عمر تھی، کہہ رہے میں نے 10 سال نبی کی صحبت میں گزارے خدمت کے لیے ملازم بن کے، ایک بار بھی آپ نے کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ کام کیوں نہیں کیا، یا یہ کام بولو بھائی کیوں کیا۔ میں مانتا ہوں میرے یہ اخلاق نہیں ہے، لیکن سمت تو پتا ہونا کہ سیدھا راستہ ہے کیا۔ آج میرے تو بہت سفر ہونے لگے ہیں، ملک سے باہر نکلو تو سب سے پہلے جو چیز نظر آتی ہے وہ اخلاق نظر آتے ہیں۔ میں بھی ملیشیا میں تھا نا، کوئی ٹکر لگا دے گا نا آپ کے، خود ہی سوری کر رہا ہوگا۔ بھائی کسی کو کوئی چلتے چلتے آپ غلطی سے اس کی غلطی ہے، سوری غلطی آپ کی ہے، غلطی آپ کی ہوئی، آپ کو ٹکر لگی، سوری کون کر رہا ہوگا؟ آپ۔ یعنی بچپن سے اسکولوں میں سکھایا جاتا ہے سوری کرنا سیکھو۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، گاڑی چلا رہے ہیں نا آپ، بھڑتے ہوئے چلے جائیں ہیں، ٹھوکتے ہوئے چلے اس کو، اس کے بعد اتر کے 5-6 اور گالیاں اس کے اوپر رکھ کے نکل لیں آگے۔ یہی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ میں نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے، دوستوں میں بیٹھیں گے نا، گٹر کے ڈھکن پہ باہر بیٹھا ہوا ہے دوستوں کے ساتھ، اکثر ایسا ہی ہوتا ہے،
बड़ा हा 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 करके बातें करो, अरे यार बड़ा मजा आया, हु हा हा। जैसे ही घर में आएगा ऐसे लगेगा चंगेज खान की औलाद है, हकीकत सींग लगाने की देर है बस। घर में एकदम आते ही सीरियस बैठ जाएगा ना एकदम। बेगम ने कोई बात की तो एकदम डांट लगा देगा उसको, ना बाप से बात कर रहा है ना बच्चों से बात कर रहा है तमीज से, और आते ही ये चीजें तोड़ फोड़। तो ये अब अखलाक पे बयान बहुत सुने में, तो भाई अखलाक पे जब आपने बयान सुने हैं तो अखलाक सबसे पहले किसके साथ है? वो तो सबसे पहले तो यहां से शुरू हो रहा है ना। अजीब बात है, इनसे बात नहीं हो रही तमीज से, और उधर दोस्तों के साथ बहुत अच्छे, बॉस के साथ तो बहुत ही अच्छे अखलाक हैं इसके, और कस्टमर के साथ तो बिछा चला जाता है। कस्टमर आ जाए ना, देखो ना आप दुकान के करीब से गुजर रहे हो तो वो दुकानदार कैसे बुलाते हैं, हाँ भाई सूफी साहब, जिसको देखेगा ना डिजाइन का उसी हिसाब से बुलाएगा उसको। मुझे देखेगा बोले हाँ भाई सूफी साहब, कोई खातून गए हाँ जी बाजी 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 करना शुरू कर, आंटी आंटी नहीं बोलेगा कभी भी, आंटी कभी नहीं बोलेगा, बाजी बहन सिस्टर, गुजरने नहीं देंगे। आइए बैठिए तो सही, बैठे तो सही, फिर एकदम थान के थान निकाल के कपड़े के, वो सारी दुकान आदमी वैसे ही नफसियाती हो जाता है, यार ये लपेटेगा कैसे। आप बोल रहे हो भाई अभी नहीं खोल यार, तू इतने थान नहीं खोल, मुझे नहीं चाहिए। कह रहे कोई मसला नहीं, ये भी आप ले वो वाला नीला वाला लेकर, नीला वाला। कह रहे मौलवी साहब को मैंने देखा है यूट्यूब पे नीले कपड़े भी पहनते हैं, वो नी वाला लेकर, नीला थान खोल देगा। ऐसे वो पीला वाला लेकर ऑफ वाइट, वो ऑफ वाइट वाला लेकर, वो ऑफ वाइट वाला खोल दिया। ये इंप्रेशन डालते हैं ना, सारी दुकान खोल के रख दी आपके सामने। अब भाई हम जैसा आदमी तो शर्मिंदा हो जाता है यार, अब हम उठ के जाएं किस मूड से यार। बोलेगा मुझे लगता है अब मैं जाऊंगा तो बोलेगा तुम्हारा बाप इसको लपेटेगा। मुझे ये लग रहा होता है अब अगर मैंने नहीं खरीदा और मैं चला गया तो ये पीछे से बोलेगा मुसाब ये तुम्हारा बाप खरीदेगा, ये तो मैंने थान खोल के रखे हैं। यही कैफियत होती कि नहीं होती? तो कस्टमर के साथ भी अच्छे अखलाक रखें, मना नहीं कर रहे, ठीक है ना। चाय भी पिलाएं उसको, लेकिन उस चाय में जो है ना वो वाली चाय नहीं है। इसमें तो ये है कि यार 5 रुपए इस पे खर्च कर लो, अगर इस चाय के बहाने ये इतने मीटर कपड़ा खरीद लेगा तो कोई ये चाय कोई महंगी नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले अखलाक किसके हदीस में आता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब घर में दाखिल होते मुस्कुराते चेहरे के साथ। तो जो मुस्कुराते चेहरे के साथ घर में नहीं आ रहा तो वो जो मर्जी अखलाक की पर बातें कर ले और अखलाक की रट लगा ले, अखलाक पे मजामीन लिख दे, है भाई, और दोस्तों के साथ सुबह शाम दावत करे, ईदी सेंटर में भी बकरे दे और ये भी करे वो भी करे, वो भाई वो शरीयत उसके अखलाक को नहीं मानती।